ہال کی فضا مہنگے پرفیومز اور عورتوں کے کہکہوں اور مردوں کے بناوٹی گفتگو سے بوجھل ہو رہی تھی، لیکن اس پرتعیش محفل کے عین مرکز میں بیٹھا وہ شخص ان سب سے کٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ سردار میرحان شاہ، شہر کا وہ نامور وکیل جس کے سامنے بڑے بڑے مجرموں کی زبانیں گھنگ ہو جاتی اور جس کی کاروباری بصیرت نے اسے ملک کا سب سے کم عمر بزنس ٹائکون بنا دیا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ میں سگار تھامے، نہایت بے نیازی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ تھری پیس سوٹ اس کے کسرتی بدن پر خوب جچ رہا تھا۔ چہرے کے تیکھے نقوش اور گہری بھوری آنکھیں اور ہمہ وقت لبوں پر رہنے والی ایک مغرور سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ میرحان شاہ اپنی ذات میں ایک ایسا قلعہ تھا جسے فتح کرنا ناممکن تھا۔ وہ خود سر تھا اور خود پسند تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا۔ لندن کی چکا چاند میں پرورش پانے والے اس شخص کے لیے پاکستان کی یہ پارٹیاں محض وقت کا ضیاع تھی۔ وحید صاحب پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کی ترقی کے خواب میرحان کو سنا رہے تھے، مگر میرحان کے ماتھے پر موجود شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اس خوش آمدیدی گفتگو سے حد درجہ بیزار ہو چکا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت اٹھ کر یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس محفل میں موجود ہر چہرہ اسے مصنوعی لگ رہا تھا، خاص طور پر کشمالہ بیگم کی بیٹیاں جو اپنے بھاری میک اپ اور بناوٹی لہجے میں اسے متاثر کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ وہ بیزاریت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں گونجی، پھوپھو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اب تو کھانے کو کچھ دے دیں، میں نے تو سارے کام بھی ختم کر لیے۔ سردار میرحان نے بے اختیار اپنی نگاہیں اٹھائی، پھر وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ سامنے دھان پان سی چھوٹی سی معصوم لڑکی کھڑی تھی، اس کی نظریں کشمالہ بیگم پر جمی تھی، جبکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب مہمان ستائشی انداز میں انوشا کو دیکھنے لگے۔ کشمالہ بیگم کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہاں پر چلی آئے گی۔ تم چلو میں آتی ہوں، کشمالہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھوپھو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی کہا تھا، آپ مجھے آ کر کھانا دیں گی، لیکن آپ پھر سے بھول گئی ہیں۔ بے بسی کے مارے انوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سردار میرحان شاہ جو اب تک کشمالہ بیگم کے شوہر وحید صاحب کی ضرورت سے زیادہ خوش آمدی اور بناوٹی باتوں سے بری طرح بیزار ہو چکا تھا، اب اس لڑکی میں گہری دلچسپی لیتا نظر آ رہا تھا۔ اس پوری پارٹی میں اگر اسے کوئی چیز سب سے زیادہ پرکشش اور دلچسپ لگی تھی تو وہ سامنے کھڑی یہ سادہ سی لڑکی تھی۔ کشمالہ بیگم نے جب سردار میرحان کی نگاہ اپنی بھتیجی پر مرکوز دیکھی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے ہی پل انہوں نے انوشا کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے سائڈ پر لے گئی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ پھوپھو وہ فریج کو تالا لگا ہوا تھا اور مجھ سے بھوک میں کام نہیں ہوتا، انوشا نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا سردار میرحان اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ان دونوں پھوپھو بھتیجی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار انوشا کے ہلتے ہوئے لبوں سے ہٹ کر اس کے لمبے سیاہ بالوں اور اس کے چہرے کی خوبصورت نقوش میں اٹک جاتی۔ وہ لڑکی بھلا کی حسین تھی، پہلی بار کسی عورت نے سردار میرحان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے اس کی زندگی میں کبھی کوئی حسین عورت آئی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی لندن میں گزاری تھی۔ اس کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس کے ابا جان نے اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی لندن میں گزاری تھی، وہیں پر ہی اس نے آنکھ کھولی تھی۔ ابھی سال پہلے وہ پاکستان واپس آیا تھا اور یہاں پر اپنا کاروبار دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وکالت کر رہا تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ذہین بزنس ٹائکون بھی تھا۔ لوگ اس کے ساتھ ڈیلز کرنے کے لیے ترستے تھے۔ وحید صاحب کا بھی چھوٹا موٹا بزنس تھا، اپنے اس بزنس کو بڑھانے کے لیے وہ پہلے سردار میرحان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ان کا ارادہ بدل گیا۔ اب ان کی پوری کوشش تھی کہ سردار میرحان ان کی تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو پسند کر لے، لیکن وہ جب سے ان کی پارٹی میں آیا تھا تب سے آس پاس ہی دیکھ رہا تھا
اسے ان کے میک اپ میں ڈوبی ہوئی بیٹیوں میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں پہلی بار اس نے کسی چیز میں انٹرسٹ لیا، اور وہ تھی مس انوشا، ایک معمولی سی سادہ لڑکی جس نے سفید رنگ کا پلین لباس پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ بار بار اس کے کندھے سے سرک رہا تھا، جس کو سنبھالنے کی کوششوں میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں سردار میرحان کو صرف اور صرف 20 سال کی لگی تھی۔ کشمالہ بیگم انوشا کو کمرے میں بھیجنے کے بعد خود پھر سے اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کو زحمت دینے کے لیے معذرت۔ باقی سب لوگ ایک بار پھر سے اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن سردار میرحان بار بار اسی گیلری کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی گئی تھی۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ کشمالہ صاحبہ کافی ظالم عورت ہے، اور جس طرح کا سلوک اس نے اس لڑکی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کشمالہ بیگم کی نظر میں اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب پارٹی ختم ہوئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وحید صاحب بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئے تھے اور اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ وہ سردار جی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو۔ میرحان نے انتہائی بیزاریت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو قابو پاتے ہوئے بمشکل بولا، مسٹر وحید، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ہم پھر کسی دن بات کر لیں، کیونکہ ابھی مجھے ایک اور امپورٹنٹ جگہ پر جانا ہے، میری ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ باہر کی طرف چل دیا۔ وحید صاحب اسے الوداع کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے الفاظ ان کے منہ میں ہی گل گئے۔ وہ جانتے تھے سردار میرحان بے حد مغرور ہے، اپنے علاوہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ سدا کا خود پرست اور خود پسند وہ انسان اگر وحید صاحب کے قابو میں آ جاتا تو ان کی لاٹری نکلنے کے چانسز تھے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں حویلی کے اندر چلے گئے۔ ان کی صرف 3 ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور بیٹیاں بھی بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، حد سے زیادہ بدتمیز اور شر پسند۔ وحید صاحب کو دیکھتے ہی کشمالہ بیگم بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ کیا اس نے ہماری بیٹیوں کے بارے میں کچھ کہا؟ مجھے تو پکا یقین ہے اسے نور بہت پسند آئی ہوگی۔ میری بیٹی کو کوئی ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ؟ جاگتی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس نے ہماری بیٹیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ ارے اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ان کے بارے میں سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہو۔ کشمالہ بیگم کو ابھی بھی پورا یقین تھا کہ سردار میرحان ان کی بڑی بیٹی نور کے بارے میں ضرور بات کرے گا اور ان سے نور کا رشتہ مانگے گا۔ بس اسی خوش فہمی کو دل سے لگائے وہ ہال میں انٹر ہو گئے تھے۔ سارے مہمان آہستہ آہستہ وہاں سے جا رہے تھے۔ سب کو الوداع کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئی تو ان کا دھیان اپنی بھتیجی کی طرف گیا۔ پہلے ان کے دل میں آیا کہ وہ اسے کھانے کو کچھ دے دے، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چل دی۔ دوسری طرف بھوک کے مارے انوشا کا برے حال تھا۔ اسے بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اوپر سے ستم ظریفی پھپھو نے اس کے کمرے کا دروازہ بھی لاک کر دیا۔ اسے رہ رہ کر ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے پکا فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مزید یہاں پر نہیں رہے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں بھاگ جائے گی۔ کم از کم دادی جان کا گھر تو اس جہنم سے لاکھ گنا بہتر تھا۔ کم از کم وہ وہاں پر پیٹ بھر کر کھانا تو کھاتی تھی۔ انہی سوچوں میں مگن کب اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ دوسری طرف سردار میرحان جب سے اپنے کمرے میں واپس آیا تھا تب سے وہ انوشا کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ اس کے نازک کندھوں سے پھسلتا ہوا دوپٹہ، اس کے پنکھڑی جیسے ہلتے ہوئے ہونٹ اور خوبصورت دلکش نین نقوش، وہ لڑکی کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جب اس نے انوشا کا تصور میں اپنے برابر میں کھڑا پایا تو اس کے لب عجیب سی انداز میں مسکرا دیے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے تنفر سے بولا، وہ لڑکی بے حد دلکش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ ایک معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں۔ سردار میرحان جب کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا
تو وہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی۔ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے سگھار سلگایا۔ اس نے اپنے ذہن میں اس لڑکی کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر پھر سے ناکام ہو گیا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ سردار میرحان کی شروع سے ہی عادت تھی، جو چیز اسے پسند آتی تھی وہ اس کو حاصل کر کے رہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھر قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ پہلی بار اسے کوئی عورت بے حد پسند آئی تھی اور اب ہر حال میں وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اسے اپنی دسترس میں چاہیے تھی۔ کافی دیر اس پرسوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں اپنے پاس بلائے گا اور اس وقت تک اپنے پاس رکھے گا جب تک کہ اس کا انوشا سے دل بھر نہیں جاتا، اور جیسے ہی اس کا دل اس عورت سے اٹھ جائے گا تو اسے واپس اسی ٹھکانے پر چھوڑ آئے گا اور اسے اپنے راستے الگ کر لے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ جہاں تک اسے حاصل کرنے کا سوال تھا تو یہ کام بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ کشمالہ اور انوشا کی آپس کی چند لمحوں کی گفتگو نے اسے بہت سی چیزیں باور کروا دی تھی۔ اگلی صبح 8 بجے ہی وہ وحید صاحب کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وحید صاحب نے اسے دیکھا تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پہلے بھی سردار میرحان ان کی 1000 دعوتوں کو ریجیکٹ کر کے کل پہلی بار ان کی حویلی میں آیا تھا، وہ بھی بیزار چہرہ لیے، لیکن ابھی سردار میرحان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے وحید صاحب، اس نے ایک سرسری سی نظر وحید صاحب کے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ حکم کیجئے سردار صاحب، بلکہ پہلے آپ اندر آئیے۔ وہ فوراً سے سائڈ پر ہو گئے تھے۔ میرحان مغرور چال چلتا ہوا ان کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس کی نگاہیں مسلسل آس پاس گھوم رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اسی لڑکی کو تلاش کر رہا تھا جس نے اس کی کل رات کی نیند اڑا دی تھی۔ اس کی کوششوں کے باوجود بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کشمالہ صاحبہ نے ابھی تک اس کے کمرے کا دروازہ لاک رکھا تھا۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتا میرحان ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اور مخصوص انداز میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کشمالہ بیگم کو جب اس کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی بھاگی چلی آئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی نور کو بھی تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ نور اب شیشے کے سامنے کھڑی زور و شور سے میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل وہ اسے اپنا دیوانہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور آج وہ اس کا رشتہ لے کر آیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ ایسی کون سی چیز تھی جو سردار میرحان کو صبح صبح ان کے گھر کھینچ لاتی۔ سردار جی مجھے بتائیں آپ کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ مجھے فی الحال تم لوگوں سے ایک اور چیز چاہیے۔ میں یہاں پر چائے یا کافی پینے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنی امانت کو لینے آیا ہوں۔ کشمالہ صاحبہ نے ایکسائٹڈ ہو کر وحید صاحب کو دیکھا تھا۔ ان کے کان یہ سننے کے لیے بے چین تھے کہ کب وہ ان کی بیٹی کا نام لے گا۔ وحید صاحب کی حالت بھی اپنی بیوی سے مختلف نہیں تھی۔ جی سردار جی آپ حکم کیجئے، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ کشمالہ بیگم نے خوش آمدی کی حد کر دی تھی۔ مجھے ایسی چیز نہیں چاہیے جس کی کوئی قیمت نہ ہو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتا ان کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ کشمالہ بیگم کے ماتھے پر غصے سے بل نمودار ہوئے، لیکن اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے وہ پھر سے نارمل ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھار انہیں سردار میرحان کا یہ غرور انتہائی زہر لگتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ سردار میرحان کو منہ کے بھل گراتی، لیکن مسئلہ ہی یہی تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وحید صاحب ابھی بے چین نظروں سے میرحان کو دیکھ رہے تھے۔ میں یہاں پر انوشا گل کو لینے آیا ہوں، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ ذرا سا آگے جھکتا اپنے ہاتھوں کے ایک دوسرے میں پھنساتا وہ نارمل سے لہجے میں بولتا۔ ان دونوں کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وحید صاحب اور کشمالہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کشمالہ صاحبہ کا تو دماغ غصے سے گھوم گیا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص ان کی خوبصورت اور نازک بیٹیوں کو چھوڑ کر اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کا انتخاب کرے گا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا مسٹر میرحان؟ آپ اس کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ کشمالہ بیگم تڑپتے ہوئے بولے۔ کم از کم آپ کو مجھ سے یہ سوال پوچھنا زیب نہیں دیتا۔
میری ہونے والی بیوی کی پھوپھو جان۔ یہ کہتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں کسی بھی صورت اپنی بھتیجی آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں اسے یوں ہی کیسے آپ کو سونپ سکتی ہوں؟ مجھے وہ یوں ہی چاہیے ہی نہیں، میں اسے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو اور میرا بھی کام پورا ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کشمالہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ انوشا کی گردن مروڑ ڈالے۔ مس کشمالہ، وہ لڑکی ویسے بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ آج وہ مجھے پسند آ گئی ہے، کل وہ کسی اور امیر زادے کو پسند آ جائے گی۔ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے جو بھی خواب سوچے ہوئے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہو پائیں گے۔ جس طرح سے کل کشمالہ بیگم اپنی بیٹیوں کو ٹرے میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر رہی تھی، وہ اسی بات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے پارٹی میں بلانے کا مقصد کیا تھا۔ ابھی وقتی طور پر اس نے وہی بات کشمالہ بیگم کے منہ پر ماری تو ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ دیکھیں سردار صاحب، میں 20 لاکھ وہ لڑکی ابھی اور اسی وقت میرے حوالے کریں، میں 20 لاکھ کا چیک کاٹ کر ابھی آپ کو سونپ دوں گا۔ اس نے سگھار کا کش لیتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر جما کر ٹھوس لہجے میں کہا۔ کشمالہ بیگم کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی۔ وہ تیزی سے بولی، 30 لاکھ۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں کو خریدنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے 30 لاکھ کا چیک کاٹا اور کشمالہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے وحید صاحب مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ انہوں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں اپنی بیوی کی بھتیجی کی اتنی بڑی رقم مل جائے گی۔ ویسے سردار صاحب، میرا ایک سوال ہے، آپ اسے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں یا پھر ساری زندگی کے لیے؟ آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میری مرضی میں اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ رکھوں یا ساری زندگی اپنی بیوی بنا کر رکھوں۔ یہاں پر آپ کا کام ختم ہو گیا اور میں نے آپ کی مشکل بھی آسان کر دی ہے کیونکہ میں اسے نکاح کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی آپ سے سوال جواب نہیں کرے گا۔ آپ نے اگر کسی گواہ کو بلانا ہے تو آپ بلا سکتی ہیں۔ اسی وقت نور بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میرحان نے ایک بیزار نظر اس پر ڈالی اور کشمالہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے میری بیوی دلہن کے روپ میں چاہیے۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، اسے انتہائی خوبصورتی سے تیار کیجیے۔ اس کی تیاری میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری ملازمہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر سامان لے کر پہنچ جائے گی۔ میں دوپہر کے 1 بجے اسے رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نور بے چینی سے کشمالہ بیگم کے بازو پکڑے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ بیگم نے 30 لاکھ کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور نفرت آمیز لہجے سے بولی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی قیمت لگ گئی ہے۔ یہ امیر زادہ انوشا کو خریدنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، بہتر ہوا جو تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے نور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور جانتی تھی وہ یہ ساری باتیں اسے بہلانے کے لیے کر رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی وہ معمولی سی 2 ٹکے کی انوشا اس بار بھی اس پر بازی لے گئی تھی۔ اسے اس عورت سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر جاتی، کشمالہ بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جائے۔ ملازمہ چیختی چلاتی نور کو کمرے میں لے گئی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی کشمالہ بیگم نے دروازہ کھولا تو انوشا بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ پھوپھو جان، اب تو کچھ کھانے کو دے دی، قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی۔ میری جان، مجھے معاف کر دو۔ رات کو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میں نے ملازمہ کو کہا ہے وہ تمہارے لیے ناشتہ لگا دیے۔ یہ کہہ کر کشمالہ بیگم نے پیار سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ تھوڑی سی حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کی پھوپھو نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کام کے حوالے سے حکم سناتی تھی، لیکن آج ان کا لہجہ اور رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔
کشمالہ بیگم نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا نکاح طے کر دیا ہے۔ انوشا کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے دل میں خوف کے مارے ہال اٹھ رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کی پھوپھو سے اس جہنم سے نکال کر کون سی جہنم میں بھیج رہی ہیں، مگر پھوپھو کا نکاح کیسے؟ اور ابا اور دادی، ان دونوں کو کچھ بھی مت بتانا۔ اور جہاں تک نکاح کا سوال ہے تو سردار میرحان شاہ کا دل آ گیا ہے تم پر۔ وہ تمہیں اپنی منظور نظر بنا کر لے جا رہا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں اونڈھیلا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ منظور نظر کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ وہ کسی کا بھی دل بہلانے کا سامان نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی پھوپھو کو انکار کیا تو کشمالہ بیگم نے زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولی، شکر کرو کہ وہ شخص تمہیں نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اگر وہ بغیر نکاح کے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کی ضد کرتا تو ہم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کس قدر طاقتور انسان ہے۔ بس اسی کو غنیمت سمجھو اور خاموشی سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی بھی قسم کا ہنگامہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ تمہاری جان لینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ پھوپھو کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئی تھی۔ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا مذاق کرے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں بیوٹیشن بھی آ گئی تھی۔ میرحان کے گھر سے ملازمہ زیورات اور انوشا کا لہنگا بھی لے کر پہنچ گئی۔ ہر چیز بے حد قیمتی تھی، دیکھنے والے کی آنکھ ٹھہر جاتی۔ کشمالہ بیگم نے تو انگلیاں دانتوں میں دبا لی، لیکن بار بار وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو تسکین پہنچا رہی تھی کہ یہ لڑکی ساری زندگی کے لیے میرحان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اسی لیے تو میرحان نے انہیں باقی لوگوں کو اس نکاح کے بارے میں بتانے سے منع کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس نے ایک معمولی سی عورت کو اپنی بیوی بنایا۔ تیار ہونے کے بعد انوشا نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس کی نظریں ٹھہر سی گئی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ بیوٹیشن نے بھی اس کی دل کھول کر تعریف کی اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولی، آج تو تم نے اپنے شوہر کو اپنے حسن سے پاگل کر دینا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ شرم کے مارے تپنے لگا تھا۔ خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا میرحان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ابھی تک میرحان نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو شاید سانس لینا بھول جاتا۔ انوشا پر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ نور آخر تک اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انوشا کی شکل بگاڑ دے، جو ایک بار پھر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر بازی لے گئی تھی۔ نور نے میرحان کو پھنسانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی تھی، مگر ناکام ہو گئی تھی۔ انوشا نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف بھوک کا ڈھنڈورا پیٹتی ہوئی اپنی پھوپھو کے پاس آئی اور اسی ایک نظر میں وہ میرحان کے دل میں جا سمائی۔ تم یہ بھاری سا گھونگھٹ ہٹا سکتی ہو۔ میرحان نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ ہٹانا چاہا تو اس نے زور سے میرحان کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کی اس حرکت پر حیرت سے منہ کھول کر اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کو گھورنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غراتے ہوئے بولا۔ دادی جان کہتی ہیں کہ جب تک بیوی کمرے میں نہ چلی جائے تب تک شوہر کو اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ بدشگنی ہوتی ہے۔ ایک معصومانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا غصہ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی حویلی کے سامنے جا کر رکی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگے تو اسے اپنے سامنے ایک بڑی سی مردانہ ہتھیلی پھیلی ہوئی نظر آئی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرحان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ چھوٹی بیوی کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا پہلے مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ وہ ملازمہ کے ساتھ جانے کے بجائے میرحان کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ خیر محسوس انداز میں اس نے میرحان کی بازو کو بھی پکڑ لیا۔ تم اس گھونگھٹ کے ساتھ کیسے کھانا کھاؤ گی؟ یہ سن کر اس نے فوراً اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ وہ اس کے خوبصورت حسین چہرے کو دیکھ کر ٹھٹھکا رک گیا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں میرحان کے دل کو گھائل کر رہی تھی۔
ملازمہ نے اسے آواز دی تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں تمہاری دادی جان کچھ نہیں کہتی؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دینے لگی۔ دادی جان کہتی ہیں اگر زیادہ مجبوری ہو تو آپ گھونگھٹ اٹھا بھی سکتے ہیں، بدشگنی اور یہ رسمیں تو ہندوؤں کی ہوتی ہیں۔ وہ اس کے یوں اچانک سے یوں ٹرن لینے پر اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی میں بہت بڑی فلم تھی۔ پلیز کھانے کا کچھ کرے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ پھر سے ضد کرتے ہوئے بولی۔ میرحان نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً سے میز پر کھانا سجانے لگی۔ ڈھیر سارے لوازمات کو دیکھ کر انوشا کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکی تھی اور اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جسے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا ہے جیسے تم نے کھانا زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ یہ اچھا کھانا کافی عرصے کے بعد دیکھ رہی ہوں، اس نے میرحان کی بات پر برا منائے بغیر انتہائی معصومیت سے جواب دیا۔ جب میرحان اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو وہ حیرت سے بولی، کیا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، بیوی ہو تو میری، بیوی کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ اب ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے رہا۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولتا اسے خاموش کر گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانے پر جھک گئی، لیکن میرحان کے سامنے کھاتے ہوئے اسے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کانٹے اور چمچ کی مدد سے کھا رہا تھا، جبکہ محترمہ کو ہاتھوں سے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں آتا تھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ وہ مجھے آپ کے سامنے کھانے میں شرم آ رہی اور مجھ سے کانٹے چمچ کے ساتھ کھانا بھی نہیں ہوتا۔ میں اسے کیسے کھاؤں گی؟ وہ کانٹے کو پکڑتے بولی۔ اس نے کھانے کی کوشش کی تو اگلے پل کانٹا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ شرمندگی کے مارے اس نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ تم جیسے کھانا کھاتی ہو تم کھاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور فکر مت کرو، میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا، تم ریلیکس ہو کر کھا سکتی ہو۔ میرحان نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اب وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر بس کھانا کھائے جا رہی تھی، جبکہ میرحان اس کی حرکتوں پر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی میں واقعی کچھ الگ تھا۔ چلو اب تم کمرے میں جاؤ، میرے آنے سے پہلے چینج مت کرنا، میرا انتظار کرنا۔ اگر تم نے چینج کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور تمہیں سزا بھی دوں گا۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، اب کیا میں شام تک اسی حال میں بیٹھی رہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، تمہاری دادی نے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ جب تک شوہر کمرے میں نہ آ جائے تب تک تیار بیٹھی رہنا۔ وہ اسے یاد کرواتے ہوئے بولا، پھر تو آپ کو رخصتی رات کو کروانی چاہیے تھی، یوں دن کو رخصتی کروا کر تو آپ نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، پھر ہم ایسا کرتے ہیں رات کے بجائے دن کو سہاگ رات منا لیتے ہیں۔ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، پھر سہاگ رات کا مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اپنی ہی دھن میں معصومانہ انداز میں بولی اور مزید اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اصل مزہ تو رات کے وقت ہی آتا ہے، اسی لیے تو اس کا نام بھی سہاگ رات ہے۔ یہ سن کر میرحان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی فراٹے بھرتی ہوئی زبان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اب تم کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ ملازمہ محترمہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بڑے سے کمرے کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ پورا کمرہ سردار جی کا ہے؟ جی بی بی جی۔ واہ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کیونکہ اتنا بڑا تو گاؤں میں میری دادی کا گھر بھی نہیں تھا جتنا بڑا یہ کمرہ ہے۔ وہ دلچسپی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ملازمہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے اسے صاحب جی کی نصیحت یاد دلانا نہیں بولی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے چینج نہ کیجیے گا۔ اپنا ضروری کام ختم کرتے کرتے اسے کافی دیر ہو گئی۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں انوشا کا ہی خیال آیا تھا۔ اسے یہی سوچ کر ٹینشن ہو رہی تھی کہیں اس نے چینج نہ کر لیا ہو، لیکن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ دلہن کے ہی لباس میں موجود تھی اور بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر رک گیا، اس کی خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگا۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ انوشا کو جب اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔
اس شخص کو اپنے انتہائی نزدیک دیکھ کر وہ بوکھلاتے ہوئے اسے دور ہٹی تھی۔ اس کا سر زور سے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تو وہ تڑپتے ہوئے بولا، تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں، اس نے شکوہ بھری نظروں سے اس دشمن جان کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھے ایک دم سے ڈرا دیا تھا۔ ایسے کون کسی کو گھورتا ہے؟ وہ اسے معصومانہ انداز میں شکایت کر رہی تھی۔ بیوی ہو تم میری، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، جیسے چاہے تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ من کرے گا تو تمہیں گھوروں گا اور من کرے گا تو صرف دیکھوں گا، وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ انوشا اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے اپنے آپ کو میرحان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتی بے حال ہونے لگی، جبکہ میرحان کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کی گردن پر موجود دل پر جا کر رک رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے زاویے کو محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو گئی۔ اس نے میرحان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور اسے خود سے دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ اسے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، مجھ سے دور جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی مت سوچنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ماتھا محترمہ کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی انوشا کے دل کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ وہ مجھے پانی پینا ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو میرحان نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور انوشا کے لبوں سے لگا دیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا گلاس ختم کر دیا۔ مجھے بھی پیاس لگی ہے اور مجھے بھی وہ جام پینا ہے۔ اس کا انداز بھاری اور خمار بھرا تھا۔ انوشا کی تو جان نکلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ اس کے چنگل سے نکل کر جانے ہی لگی کہ وہ پھر سے اسے خود سے لگا چکا تھا۔ آرام سے یہیں پر بیٹھی رہو، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اب یہاں سے 1 انچ بھی نہ ہلنا، وہ اسے اس کی جگہ پر جماتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولا، اور اگر میں یہاں سے ہلی تو پھر آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ وہ اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ انوشا بار بار بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ کمرے میں AC لگا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتا دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے گھبرائی ہوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی، وہ بھی اپنی شوہر کی قربت میں۔ کیا تم واقعی میں گھبرا رہی ہو یا پھر گھبرانے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟ میں گھبرا نہیں رہی بلکہ مجھے اب سے ڈر لگ رہا ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولتی اسے پھر سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اور میں پوچھ سکتا ہوں تمہیں مجھ سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، شوہر ہے میرے، شوہر سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو ڈراتی ہیں اور یہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا، لیکن ایک چیز کنفرم ہے۔ کون سی؟ انوشا نے معصومیت سے سوال کیا تھا۔ یہ کہ تمہارا حسن اور تمہاری یہ معصومیت دیکھ کر مجھے بھی اب تم سے ڈرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لو۔ وہ یہ کہتا ہوا اسے پھر سے اپنے نزدیک کر گیا، اب کی بار بہت پیار سے اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ انوشا نے بے چینی سے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اپنی شرٹ انوشا کے ہاتھوں سے آزاد کی اور اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا لیا۔ تم جانتی ہو نا ہمارے درمیان رشتے کا کیا تقاضا ہے؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ انوشا چاہتی تھی وہ انکار کر دے لیکن اسے پتا تھا کہ یہ شخص اس کا جھوٹ پکڑ لے گا۔ وہ بڑے بڑے مجرموں کی شکلیں دیکھ کر ان کے جرم کا اندازہ لگا دیتا۔ وہ تو پھر ایک معمولی سی لڑکی تھی۔ انوشا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی گردن مزید جھکا لی تو وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے بولا، مجھے لگا تھا کہ ساری رات تمہیں یہی سمجھانے میں گزر جائے گی، لیکن شکر ہے تمہیں پہلے سے ہی تھوڑا بہت نالج ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسے خود میں بینچ چکا تھا۔ انوشا کی دھڑکنیں اس کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ بجلی کی ایک لہر انوشا کے پورے وجود میں دوڑ گئی
آج سے پہلے کوئی بھی شخص اس کے اس قدر نزدیک نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب جانے والا اور اسے چھونے والا پہلا شخص تھا۔ گھبراہٹ کے مارے انوشا کی سانسیں پھولنے لگی۔ وہ اس چیز کو نظر انداز کرتا ہوا انوشا کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹا چکا تھا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کرنے لگا۔ اگلے پل اس نے اپنا چہرہ انوشا کے بالوں میں چھپا لیا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس دوران انوشا بے چینی سے ٹانگیں اوپر نیچے کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی ٹانگوں کو بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پلیز انوشا نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، دوبارہ مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ مجھے قربت کے لمحات میں تنگ نہ کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ میں بہت ہی پیار سے تمہیں سمیٹنا چاہتا ہوں اور تمہارے اندر اترنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی اور بلا وجہ ضد کرو گی تو مجھے غصہ آ جائے گا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے اسے پیار بھری دھمکی دے رہا تھا۔ اس کی یہ دھمکی واقعی میں کام آ گئی۔ اب انوشا نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، وہ اس کے سامنے سیدھی لیٹی تھی۔ اس کے اس انداز پر پھر سے محفوظ ہوا۔ پہلے اس نے انوشا کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا، اس کے بعد وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا۔ انوشا کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ شادی کے بعد صرف یہی ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور تھوڑا سا رومانس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی بھی اس کے اندر بچپنا موجود تھا، اور دوسرا اس کی کبھی کسی سے اس معاملے پر بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی سہیلیاں نہیں بناتی، سہیلی کے نام پر صرف اور صرف اس کے ساتھ دادی جان ہی تھی، اور اب وہ دادی جان سے اس طرح کی باتیں کرنے سے رہی۔ جب اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد اس کی گردن پر جھکا اور اس کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا تھا، انوشا کی بے چینی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے کھنس کر اس دشمن جان کو پکڑ لیا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، پلیز سب ختم کریں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمہیں سب کچھ اچھا لگنے لگے گا، میرا یقین مانو۔ اس کا دوپٹہ کھینچ کر سائڈ پر اچھال چکا تھا۔ انوشا کا خوبصورت اور نازک جسم اس وقت اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے انوشا کو ذرا سا اٹھایا، اس کی شرٹ کی زپ کھولنے ہی لگا۔ انوشا خوفزدہ لہجے میں بولی، یہ آپ کیا کریں؟ پیار، یک لفظی جواب دیتا ہوا وہ پھر سے اسے اپنے کنٹرول میں کرنے لگا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار وہ لڑکی پینک کر جائے گی۔ انوشا کو یوں اچانک سے گھبراتا اور پیچھے کی طرف ہٹتا ہوا دیکھ کر وہ رک گیا۔ کیا تم کمفرٹیبل نہیں ہو؟ اس نے سنجیدگی سے انوشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں آپ کو کیسے یہ سب دکھا سکتی ہوں؟ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر اپنے دونوں بازو مضبوطی سے جما لیے۔ بیوی ہو تم میری، تمہیں پورے کا پورا حق دیکھنے کا میرے پاس ہے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ لیکن بیوی تو صرف اپنے شوہر کو کس کرتی ہے، یہ سب کچھ تو نہیں ہوتا۔ انوشا نے بھول پن کی انتہا کر دی۔ وہ اس کی معصومیت اور نادانی کو سمجھتا ہوا ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا تھا۔ آج واقعی میں اسے ساری رات جا کر اس لڑکی کو اپنے اور اس کے رشتے کی حقیقت سمجھانی تھی۔ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اب میری بات بہت غور سے سننا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ انوشا کی کمر پر موجود تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے بار بار زون آؤٹ ہو رہی تھی۔ میاں بیوی صرف ایک دوسرے کو کس نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کے بعد میں بیبی دنیا میں آتا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے بچہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، انوشا نے اس بار پھر سے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ اس کو غصے سے گھور کر رہ گیا تھا۔ اگلے پل وہ اس کے کانوں میں جھکا۔ جیسے جیسے وہ اسے بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے انوشا کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی جا رہی تھی۔ اگلے پل وہ اس کے قریب ہو کر اس کے سینے میں اپنا منہ چھپانے لگی، جبکہ وہ خاموشی سے اس لڑکی کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں، صرف اور صرف 15 دن۔ اس دن کے بعد مجھ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ اس کے گالوں کو تھپکتا اس کے نزدیک سے اٹھ کر کھڑا ہوا، جبکہ انوشا کو ابھی تک اپنے ہونٹوں پر اس کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔
دوسری طرف میرحان اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے بستر تک لائے گا اور مقصد پورا ہوتے اسے چھوڑ دے گا، مگر اب وہ انوشا کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھا۔ وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی مکمل رضامندی کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے احساسات انوشا کے حوالے سے کافی حد تک تبدیل ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں گیا تو وہ اسی حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ کافی ریلیکس نظر آ رہی تھی۔ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ انوشا اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی وہ پھر سے بول پڑا، اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے تو میں تمہارے چینج کرنے میں مدد کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح سے تمہاری جھجک بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے دیدار بھی۔ وہ اس کے سینے پر نگاہیں جماتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میں پھوپھو کے گھر سے صرف یہ لہنگا لے کر آئی ہوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنی مجبوری بتائی تو میرحان نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ اسے تو اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن یہ بات بالکل بھول گیا کہ انوشا کی کچھ ضرورت کی چیزیں بھی تھیں جنہیں ہر صورت میں اس نے پورا کرنا تھا۔ فی الحال تم میری ٹراؤزر یا شرٹ دیکھ لو، کل مجھے یاد کروانا، میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤں گا۔ تم اپنی مرضی سے اپنے لیے جو بھی خریدنا ہوا خرید لینا۔ انوشا نے اس کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے فوراً سے کبرڈ کی طرف دوڑ لگائی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے آخرکار شرٹ اور ٹراؤزر مل گیا، لیکن وہ جب پہن کر باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میرحان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایک تو اس کا قد بھی میرحان کے مقابلے میں چھوٹا تھا اور وہ دبلی پتلی سی۔ میرحان کے کپڑے اسے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ کھلے بھی تھے۔ اس کی شرٹ کا گلا کافی کھلا تھا اور وہ بار بار اپنے گلے کو پکڑ کر اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی۔ کبھی وہ کونے میں پڑے صوفے کو گھورتی اور کبھی بیڈ کو دیکھتی۔ یہاں پر آؤ، میرحان نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ انگلیاں چٹخاتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا ہے، میں اس دوران آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہوں؟ یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی، اور دادی جان کہتی ہیں چیٹنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ اس نے معصومیت کے ساتھ میرحان کو ایک نیا سبق پڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کا بھی کوئی سبق پڑھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ ذرا سا آگے کو ہوا، اس کی بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میری جان، وقت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق کبھی قائم نہیں کروں گا، باقی رہنا تو تم نے میرے ساتھ ہی ہے۔ وہ اسے تکیے پر لٹا کر خود اپنی شرٹ اتارنے لگا، کیونکہ اس کو شرٹ اتار کر سونے کی عادت تھی۔ وہ اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر بے اختیار آنکھیں موند گئی۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ اس دشمن جان کے سکس پیک اور بائسپس محترمہ کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گئے تھے۔ وہ اس کو کس کر اپنے ساتھ لپٹا کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنا سر انوشا کے بالوں میں چھپا لیا۔ اس کے ہونٹ انوشا کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ انوشا کبھی بے چینی سے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے دبوچ لیتی اور کبھی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی۔ آرام سے لیٹی رہو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اگر میری نیند خراب ہو گئی تو تمہاری خیر نہیں، میں تم سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول جاؤں گا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے مزید اپنے قریب کرتے بولا۔ انوشا کا وجود بالکل سٹل ہو گیا تھا، وہ خوف کے مارے سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ اسے سانس رکا ہوا محسوس کر کے میرحان نے بساختہ اس کے بالوں سے اپنا چہرہ نکالا۔ کیا تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے؟ یہ سن کر انوشا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ تو سانس لو اور زور زور سے لو۔ اس کے کہنے پر انوشا نے زور سے سانس لی۔ تم واقعی میں کمال ہو۔ وہ اس کی اس حرکت پر زور سے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے بہت جلد تم مجھے اپنے حسن اور معصومیت کے جال میں پھنسا کر مجھے اپنی انگلیوں پر نچاؤ گی۔ وہ ایک بار پھر اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے وہاں پر انگلیاں پھیرا تھا۔ کبھی اس کی انگلیاں سرکتی ہوئی انوشا کے پیٹ پر آ جاتی اور کبھی اس کی دھڑکنوں کی طرف پڑتی، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی انوشا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی اور نفی میں گردن ہلاتی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے اور آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، انوشا نے چھوٹے بچوں کی طرح برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میری جان، اب پریشان نہیں کروں گا، سو جاؤ۔
وہ اس کا سر اپنے سینے پر ٹکا کر خود بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انوشا کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ حیران ہو رہا تھا، جو لڑکی پورا دن سوتی رہتی ہے وہ ابھی بھی اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی ہے؟ سر جھٹکتے ہوئے وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب وہ اٹھا تو انوشا اس کے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ نیچے آیا تو وہ کچن میں بیٹھی زور و شور سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے انوشا کے سامنے سے ناشتے کی پلیٹ ہٹا لی۔ انوشا کی شکل ایک دم سے رونے والی ہو گئی۔ کیا آپ بھی میری پھوپھو کی طرح مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیں گے؟ یہ سن کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا وہ تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتی تھی؟ یہ سن کر اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے پورا دن گھر کے کام کرواتی اور پھر رات کے وقت بدلے میں سوکھی روٹی دیتی، وہ بھی صرف ایک۔ اس کے بعد وہ فریج کو تالا لگا دیتی۔ جب سے پھوپھو کے گھر سے آئی ہوں تب سے میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرہان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور تمہارے گھر والے؟ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ چھوٹی سی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا تھا، ابا نے فوراً دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ ان کی اپنی الگ ہی دنیا تھی۔ مجھے انہوں نے دادی جان کے حوالے کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھوپھو مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ انہوں نے دادی سے کہا تھا کہ وہ میرا کالج میں داخلہ کروائیں گی اور مجھے آگے پڑھائیں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پھوپھو سچ بول رہی ہیں، میں بہت خوش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی تبدیل ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر مجھے پتہ چلا کہ پھوپھو صرف اور صرف مجھے اپنے گھر کی ملازمہ بنانا چاہتی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ میرہان سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ لڑکی اتنا سب کچھ سہ کر آئی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا اب وہ دوبارہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ میرہان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، پہلے جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں دوبارہ کبھی اس تکلیف سے دوچار نہیں کروں گا۔ لیکن آپ نے ابھی مجھے کہا ہے کہ میں ناشتہ کرنا چھوڑ دوں۔ وہ تو میں تمہیں چھوٹی سی سزا دے رہا تھا۔ آئندہ تم نے میرے سونے سے پہلے نہیں اٹھنا۔ مگر مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے صفائی پیش کی۔ تب تو مجھے اٹھا دیا کرنا، ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے۔ کہ تمہاری دادی نے تمہیں یہ نہیں بتایا ناشتہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ کرتے؟ یہ سن کر وہ سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئی اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے لگی۔ میرہان نے اسے ٹوکا تو وہ منہ بنا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ شخص اسے صرف اور صرف کچھ عرصے تک اپنے پاس رکھنے کے لیے لایا ہے، اور میرہان کے دماغ سے بھی یہ نکل گیا تھا کہ وہ اسے صرف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ وہ کافی دیر سے اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرہان نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیا میں اپنی دادی جان سے رابطہ کر سکتی ہوں؟ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میرہان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر ٹھوس لہجے میں بولا، ابھی نہیں، جب ٹھیک وقت آئے گا تو میں تمہاری دادی جان کو یہیں پر بلا لوں گا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا اداس ہوئی مگر وہ اس کے ساتھ ضد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے لے کر گیا۔ اس نے انوشا کو ڈھیر ساری چیزیں خرید کر دی۔ واپسی پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے کبھی بھی اتنے پیارے کپڑے نہیں لیے، میں نے تو پچھلے 2 سالوں سے کپڑے بنائے ہی نہیں۔ پھوپھو جان مجھے اپنی بیٹیوں کے اترن پہناتی تھی۔ یہ سن کر میرہان پہلو بدل کر ہے کہ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اس لڑکی کی ساری محرومیاں دور کر دے گا اور اس کو زمانے بھر کی خوشیاں دے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آ رہے تھے۔ وہ میرہان کی گستاخیوں اور شرارتوں سے بعض اوقات بہت زیادہ عاجز آ جاتی۔ ابھی بھی اس کے پاس 7 دنوں کا وقت باقی تھا، لیکن اس دوران میرہان نے اسے بری طرح سے بوکھلا دیا تھا۔ اسے انوشا کی کمزوریوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا۔ انوشا بعض اوقات اس کی قربت میں بہت زیادہ بے چین ہو جاتی۔ وہ یہ بات شدت سے نوٹ کر رہا تھا کہ اب اس کو میرہان کے قریب آنے پر ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اب وہ اس کی قربت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن خود سے یہ بات کرتے ہوئے اسے شرم آتی تھی۔ میرہان کو اس کی حد سے زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ گھر واپس آ کر سب سے پہلے وہ اسی کو دیکھنے کی خواہش کرتا۔ ایک دن جب وہ واپس آیا تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔
میرحان اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ وہ باہر لان میں مالی کے ساتھ پودے لگا رہی تھی۔ دوسری طرف میرحان نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ جب اسے ملازمہ نے بتایا کہ وہ لان میں موجود ہے تو وہ پیچ و تاب کھاتا وہاں پر پہنچا، لیکن اسے مٹی میں اٹا ہوا معصومیت کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس کے دل کو یکدم سکون مل گیا۔ اس نے مالی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کے پیچھے جا کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ اس کے لمس سے ہی پہچان گئی تھی۔ میرحان کے کپڑوں سے اٹھتی ہوئی کولون کی خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی اور اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اسے بری طرح لرزا رہی تھی۔ جیسے وہ میرحان کی طرف پلٹی تو میرحان نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ اس بار انوشا نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرحان کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کی گردن کو سہلا رہی تھی اور یہ چیز میرحان کو بے قابو کر رہی تھی۔ اس کی جنونیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں اترے ہوئے خمار کو دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ اس کو اپنے بازو میں اٹھائے ہوئے دلکش انداز میں بولتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ انوشا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن میرحان نے پھر سے اس کے لبوں پر چھوٹا سا بوسہ دے کر اسے خاموش کروا دیا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے انوشا کو بستر پر لٹایا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے بہانہ بنانا چاہا۔ اب شدت سے اسے اپنے غلط ٹائم پر بہکنے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے ابھی بھی میرحان کی جنونیت سے ڈر لگتا تھا، لیکن وہ اس کی قربت میں وقت بھی گزارنا چاہتی تھی۔ میرحان نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ کیا تمہیں ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ یہ سن کر انوشا نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور مجھے درد ہوگا، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل جواب دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میرے اوپر بھروسہ رکھو اور اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دو، وہ اس کے اکڑے ہوئے وجود کو مسلتے ہوئے بولا۔ اس بار انوشا کے دل نے اسے میرحان پر یقین کرنے کے لیے اکسایا۔ وہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرحان اور وہ ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ صبح تک انوشا کی حالت غیر تھی، نیند کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ رونی صورت بناتے ہوئے بولے، بس کر دیں، اب میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ کیا تم اتنے میں ہی تھک گئی؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے؟ آپ کا رات سے آپ نے مجھے جگایا ہوا ہے میری جان، یہ تو میری محبت کا 2% بھی نہیں ہے۔ اب حیران ہونے کی باری انوشا کی تھی۔ وہ شخص اسے رات سے جگائے ہوئے تھا اور صبح سے یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس کی جنونیت کا 2% بھی نہیں ہے۔ انوشا معصومیت سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی، پھر مجھے آپ کی جنونیت کا صرف 2% ہی دیکھنا ہے، مجھ سے صرف اتنا ہی برداشت ہوگا۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسا۔ وہ شخص ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ یہ بات انوشا نے شدت سے نوٹ کی۔ اس نے دوبارہ سے اس شخص کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو نیچے اس کی دادی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ انوشا کو ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی دادی جان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان بھی رو رہی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی کہ وہ انہیں معاف کر دے، کیونکہ دوبارہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پوتی کا حال نہیں پوچھا اور صرف اپنی بیٹی سے فون پر بات کر دی۔ کشمالہ بیگم انہیں ہر بار کہتی تھی کہ وہ یہاں پر بہت خوش ہے اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔ دادی جان یہ سوچ کر اس سے بات کرنے کی ضد نہیں کرتی کہیں ایسا نہ ہو ان کی پوتی کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے، لیکن اب آ کر انہیں پتہ چلا کہ وہ سب کچھ ڈرامہ تھا۔ کشمالہ ان کی پوتی کو یہاں پر ملازمہ بنا کر لائی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے 30 لاکھ کے عوض اپنی بھتیجی کو سردار میرحان شاہ کو بیچ دیا تھا۔ ابھی تک انوشا کے باپ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پورا دن دادی جان نے ان دونوں کے ساتھ ہی گزارا۔ انہوں نے میرحان کو اپنی پوتی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی تھی۔ میرحان نے انہیں تسلی دی کہ فکر مت کریں، میں اس کا حد سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ میرحان نے اپنے باپ سے بھی بات کر لی تھی۔ اس کے بابا اس سے تھوڑا سا خفا ہوئے تھے کہ کم از کم میرحان کو اپنے نکاح کے بارے میں انہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن پھر چونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا
اس لیے ذرا سی ناراضگی کا اظہار کر کے انہوں نے اس کی بیوی کو قبول کر لیا تھا اور اب وہ ویڈیو کال پر زور و شور سے انوشا سے بات کر رہے تھے۔ انوشا بھی بہت زیادہ خوش تھی، اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ میرحان نے اسے دل سے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انوشا کے باپ کو بھی شدت سے اس کی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے انوشا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن انوشا نے منع کر دیا۔ اب اس کا اپنا گھر تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھے۔ میرحان کے بابا بھی پاکستان آ کر سیٹل ہو گئے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انوشا کو صحت مند بیٹے سے نوازا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہوئی۔ صفدر صاحب نے اپنے پوتے کا نام سلطان رکھا تھا۔ میرحان کے دل میں انوشا کے لیے عزت مزید بڑھ گئی اور وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیا کریں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اللہ حافظ۔